قرآن کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں زوجین ایک دوسرے کا لباس ہو، اور لباس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لباس موسمی اثرات سے بچاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا نا لباس ہے، تو اب جتنے پہلو لباس میں ہیں وہ سارے پہلو زوجین میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ اب ہماری ہمت ہے کہ ہم کتنا سمجھتے ہیں اور کتنا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لباس موسمی اثرات سے بچاتا ہے، لباس گرمی سے بچاتا ہے، لباس سردی سے بچاتا ہے۔ سردی کا موسم ہے تو سردی سے بچنے کے لیے ہم گرم لباس پہن لیتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ زوجین بھی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اگر شوہر گرمی میں ہو تو پھر زوجہ کا حق بنتا ہے کہ وہ سرد ہو جائے۔ شوہر گرمی میں ہو تو زوجہ سرد ہو جائے، اور زوجہ کبھی گرمی میں آ جائے تو شوہر سرد ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، کول ہو جائے۔ اس سے ان کی زندگی بدرجہ اتم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا نمونہ بن جائے گی، اور ان کی زندگی پرسکون رہے گی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا الکبائر کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ اپنی بیوی سے بڑا تنگ تھا، یعنی اس کی بیوی اس کو تنگ کرتی تھی۔ بیوی کیسے تنگ کرتی ہے یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ گھر میں پہلے تو دھمکی شمکی لگاتا کہ چلے میں عمر کو بتاؤں گا، تو 4 دن اچھے گزر جاتے، لیکن اب وہ دھمکی کارگر نہ ہوئی جب، تو وہ گھر سے نکل آیا کہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین کو بتاتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آ گیا۔ جب دروازے پہ آیا، اس سے پہلے کہ اندر سے انہیں بلاتا، اس بندے نے سوچا، سنا کہ اندر سے تو اونچی اونچی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑا روک کے کان لگانے سے اس کو پتا چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ان سے تیز کلامی فرما رہی ہیں، اونچا بول رہی ہیں۔ اب وہ بندہ جو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا، امیر المومنین کی بیوی بھی اسی طرح کلام کر رہی ہے، تو اس نے سوچا کہ یہاں بتانے کا فائدہ کوئی نہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ بندہ دروازے سے واپس لوٹا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، آپ نے بھی محسوس کیا کہ ابھی گھر میں حالات ٹھیک نہیں، یعنی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے، تو ایک سائیڈ سے اگر گرمی آ رہی ہے تو دوسری سائیڈ سے موسم سرد ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب نے سوچا کہ میں گھر سے باہر نکل جاتا ہوں تاکہ واپسی تاکہ اس کا مزاج ٹھنڈا ہو جائے گا تو زندگی کو پھر وہیں سے شروع کر لیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر سے باہر نکلے۔ جب نکلے تو دیکھا کوئی جا رہا ہے، تو دروازہ ایسا ہوگا، گھر کی لوکیشن ایسی ہوگی کہ وہاں سے کوئی آئے تو انہی کے گھر تک آتا ہوگا۔ انہوں نے آواز دی، بندے کو واپس بلایا کہ میری طرف آئے تھے؟ جی حضور آپ کی طرف آیا تھا۔ ملے نہیں، واپس چلے گئے۔ عرض کرتا ہے سرکار وہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا، لیکن دروازے کے سامنے کھڑا ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ آپ کی زوجہ محترمہ بھی آپ سے تیز کلامی فرما رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر بن خطاب، اب دیکھیں یہ بات سمجھنے والی ہے اور دل پہ لکھنے والی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ عمر بن خطاب وہ ہیں کہ جس رستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اتنی عظیم پرسنالٹی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ، لیکن گھر میں گھر کو بچانے کے لیے وہ قرآن کے حکم بھی عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ باہر نکل آئے، کہتے ہیں سرکار میں نے تو یہ دیکھا۔ وہ کہتے ہیں اصل میں جو میری زوجہ ہے نا وہ کام بہت کرتی ہے، اس کے ذمے بہت سارے کام ہیں۔ وہ میرے گھر کی صفائی کرتی ہے، میں نے گھر میں صفائی کے لیے کوئی سیپر نہیں رکھا ہوا۔ میرے گھر میں نان بائی کا کام میری بیوی کرتی ہے، میں نے گھر میں کوک نہیں رکھا ہوا۔ میرے گھر کی نگرانی میری بیوی کرتی ہے، میں نے گھر میں واچ مین بھی
پہرے دار بھی کوئی نہیں رکھا ہوا، میرے بچوں کی آیا وہ بھی میری بیوی ہے، میں نے علیحدہ سے کوئی خادمہ نہیں رکھی ہوئی کہ بچوں کی کیئر کرے، وہ ان کے جیسے آج کل کے دور میں پیمپر چینج ہوتے ہیں تو ان کے لباس کا خیال کرے، ان کی طبعی فزیکل حاجات کا خیال کرے، تو میں بچوں کی کیئر کے لیے میں نے کوئی خادمہ نہیں رکھی ہوئی، وہی میری بیوی ہے جو یہ ڈیوٹی بھی سر انجام دیتی ہے۔ پھر وہ جب میرے جسم کو ضرورت ہوتی ہے تو مجھے بھی وہ سکون دیتی ہے۔ تو ایک بی بی، ایک عورت جب 3 4 5 لوگوں کا کام کرتی ہے تو کسی وقت اگر اس کے مزاج میں تیزی آ جائے تو یہ اس کے جسم کا تقاضا ہے کہ وہ اتنے کام کر رہی ہے جس کام کے لیے ہم 3 4 نوکر ہائر کرتے ہیں، تو اتنی خدمات گھر میں عورت سر انجام دے رہی ہے، کسی وقت اس کے مزاج میں تیزی آ جائے تو میں اسی طرح کرتا ہوں، گھر سے باہر آ جاتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، کول ہو جاتا ہوں، سرد ہو جاتا ہوں، اور اس کے مزاج کی جو تیزی ہے اپنی سردی سے اس ماحول کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ میرے گھر کا تو یہ معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت یہ سارا کام تو میری بیوی بھی گھر میں کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا جب وہ اتنا کچھ کرتی ہے تو پھر اس کے چند جملے وہ برداشت کر لینے میں زیادہ حکمت، خیر اور برکت ہے۔ یہ عمر بن خطاب، آپ کہیں کہ میں بڑا تکڑا ہوں، میں عورت کو سیدھا کر دوں گا، تو یہ جملہ ذہن میں رکھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ذیشان ہے۔ یہ کوئی بندہ آج کا تکڑا جو بار بندے کے آگے وہ بڑا سمائلنگ فیس سے ملتا ہے، جہاں سے اس کو کام دنیا کا نکالنا ہوتا ہے، وہ بڑا خوش اخلاق ہوتا ہے، بندے کی منتی اور ترلے کرتا ہے، مگر وہی بندہ جب اپنے گھر آ جاتا ہے تو ہلاکو ہون بن جاتا ہے۔ جہاں اس کو پرسکون رہنا چاہیے وہاں وہ تیز مزاج ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو سیدھا کر کے رکھ دوں گا۔ یاد رکھیں، زوجہ کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا، یہ بات آج کی گفتگو میں اپنے پلے باندھیں۔ بیوی کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تمہارے لیے کبھی سیدھی نہیں ہوگی۔ یہ جملہ ہر اس بندے کے لیے جو کہتا ہے کہ میں بیوی کو سیدھا کر دوں گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کو بنایا ہی پسلی سے گیا ہے، وہ تمہارے لیے کبھی سیدھی نہیں ہوگی۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود فائدہ اٹھاؤ، جیسی ہے ویسے ہی اس سے نفع حاصل کرو، اور اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو پسلی سے نکلی ہے نا ٹوٹ جائے گی۔ حضور پاک نے فرمایا اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اور بتایا کہ اس کا توڑنا طلاق ہے۔ وہ طلاق تو لے لے گی لیکن باؤ جی وہ آپ سے کبھی سیدھی نہیں ہوگی، لہذا جیسی ہے ویسا ہی اس کے ساتھ گزارا کیا جائے۔ اور یہ علماء ذیشان فرماتے ہیں کہ یوں سمجھا جائے کہ اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے تو تیرے اندر بھی تو خامی ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے بیوی بے عیب ملے، تو فرمایا مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے عیب بیوی ملنا ناممکن ہے۔ یہ جملہ مفتی صاحب کا، بے عیب بیوی ملنا ناممکن ہے۔ تم خود کون سے بے عیب ہو کہ جو بے عیب بیوی تلاش کرتے ہو؟ لہذا بیوی کو عیب سمیت قبول کرو جیسے اس نے تمہیں عیبوں سمیت قبول کیا۔ دیکھیں یہ گھر بسانے کا طریقہ ہے۔ ہر روز میں تو یہ جملہ عرض کرتا ہوں، بھئی آپ کہتے ہیں میں طلاق دے دوں گا، بھئی طلاق دینے کے بعد بھی اسی جنس سے ایک اور لے کے آؤ گے نا۔ اب طلاق دو گے تو پھر ایک اور بیوی کر کے لاؤ گے نا، ایک اور عورت ہی لے کے آؤ گے، اس کو پھر نئے سرے سے اپنے گھر کے رول بتاؤ گے، نئے سرے سے اپنا اس کو مزاج سمجھاؤ گے۔ تو جس کو پہلے 4 جملے سمجھا چکے ہو اسی کے ساتھ برداشت کر کے 4 جملے اسے اور سمجھا کے اس کے ساتھ زندگی گزارو۔